اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں حج اور عمرے پہ جانے والے افراد کے لیے ایک بہترین امام جعفر صادق علیہ السلام کا وظیفہ ہے، عمل ہے، وہ بیان کرنا ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمام سننے والے دیکھنے والے مومنین مومنات کو، مجھ حقیر سمیت سبھی کو حج و زیارات عمرہ کی سعادت کا رزق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. صاحبان ایمان، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب فرما دیجئے. آخر تک ویڈیو ضرور سنیے گا، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو اس میں شامل کیجئے گا. جزاک اللہ. آئیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سمجھے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ اولاد رسول ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام جتنے بھی ہیں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی کی اس اولاد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک وظیفہ ہے. امام فرماتے ہیں یہ وظیفہ مجرب ترین اعمال میں سے ہے. اس کو کہتے ہیں من المجربات ختمت، یعنی مجرب ترین یہ ختم ہے قرآنی صورت کا حج اور عمرہ پہ جانے کے لیے، جسے مولا آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں قال الامام الصادق علیہ السلام کل من یقرأ سورہ عما یتساءلون یومیا ویداوم علیہا لا یخرج من عامہ حتی یذهب لزیارت بیت اللہ الحرام انشاءاللہ تعالی. امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز، جو عبد، جو خاتون، جو عورت، جو مرد ہر دن سورہ عما یتساءلون کی تلاوت کرے اور اس تلاوت کو ہمیشہ کرتا رہے، تو امام فرماتے ہیں کہ سال نہیں گزرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کی، مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے گا. تو صاحبان ایمان، آپ نے ہر دن اس سورہ عما یتساءلون کی تلاوت کرنی ہے، اس نیت سے کہ اللہ مجھے جو ہے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی، مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو امام علیہ السلام کے صادق، امام کے صادق قول کے مطابق انشاءاللہ ہم اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے گا. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے، وبعض العلماء قال شرطها ان تقرأها بعد صلاة الصبح دون ان تکلم احدا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج و عمرے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ انہیں حج و عمرہ زیارت نصیب فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ سورہ عما یتساءلون کو ہر دن نماز صبح کے بعد، یہ ٹائم انہوں نے مختص کیا ہے کہ نماز صبح کے بعد، نماز جیسے ختم ہو اس کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، کلام کیے، گفتگو کیے، سورہ عما یتساءلون کی تلاوت کرتا رہے، تو اسے اللہ تعالی حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے گا. اچھا، ایک اور ہے سورہ حج کا ختم ہے، جسے مرحوم مغفور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث کو روایت کی ہے. نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من یقرأ سورة الحج کل یوم لمدت 3 ایام متتالیۃ سوف یحج فی ذلک العام. وہ فرماتے ہیں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ جو بندہ، جو کنیز سورہ حج کی لگاتار 3 دن تلاوت کرے، تو فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ اسی سال میں حج نصیب فرمائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ سفر میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اہل جنت میں سے قرار دے گا. اچھا، بعض راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا مولا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے کہ اگر وہ بندہ جو سورہ حج پڑھنے والا ہے وہ اہل سنت میں سے ہو، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے امور کو تخفیف فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کی کمی کرے گا، اس کو کچھ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اس عمل کی برکت سے. اور ایک اور وظیفہ ہے جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے، کیونکہ یہ ٹاپک چل رہا ہے حج اور عمرے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، تو یہ فرماتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کو یعنی بار بار یعنی 1000 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تکرار کرتا رہے، تو فرماتے ہیں سیذهب الی الحج، وہ حج کی طرف جائے گا، اسے حج نصیب ہوگی. فرماتے ہیں اذا لم یستطع فی تلک السنہ الذهاب
سیطیل اللہ عمرہ حتی یذہب ویحج، فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ جو ہر دن جو ہے 1000 مرتبہ کا ذکر ماشاء اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ اسی سال اس کی استطاعت نہ ہوئی حج پہ جانے کی تو اللہ اس کی عمر کو طویل فرما دے گا، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی عمر لمبی ہوگی۔ یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک یہ خانہ کعبہ جا کر حج نہ کرے، وہاں جا کر زیارت نہ کرے۔ تو صاحبان ایمان بہت ہی مختصر سے آسان سے یہ عمل ہے۔ ایک اور بھی وظیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک وظیفہ، ایک عمل جو ہے نقل کیا، فرماتے ہیں امام نے فرمایا کہ قال کل من يرد الذکر لا حول ولا قوة الا بالله 1000 مرة في مجلس واحد وان لم يستطع في تلك السنة الذهاب سيؤخر الله اجله حتى يذهب للحج۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کرتے کہ امام فرماتے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھے، ذکر کرے، اگر وہ اسی سال حج پہ نہ جا سکا، استطاعت نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی موت میں تاخیر فرما دے گا، یعنی اس کی عمر بڑھا دے گا، اسے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود جا کر حج نہ کرے۔ آخری ہے حج کے اعمال میں سے، عمرے کے اعمال میں سے ایک ختم ہے سورہ قدر کا۔ مرحوم مغفور سمنانی فرماتے ہیں جو بندہ حج پہ جانے کی، بیت اللہ کے زیارت کرنے کی رغبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صاف شفاف نظیف لباس، پاک و طاہر لباس پہنے، اور ایک کپ جو ہے، ایک برتن جو ہے لے، اس میں پانی ڈالے، اور اسی پانی پر، جس میں وہ برتن ہے، اسی پانی پر، جو برتن میں پانی ہے، سورہ قدر کو 35 مرتبہ تلاوت کرے۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر وہ اسی پانی کو جو ہے اپنے اس نئے صاف شفاف لباس پر چھڑکے، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی نیت یہ کریں گے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قرباتن اللہ، صبح کی طرح جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب نماز ختم کر لے تو اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے اور یہ طلب کہ خداوندا مجھے توفیق دے تیرے بیت اللہ، تیرے اس گھر کی زیارت کی۔ تو فرماتے ہیں سَيَرْزُقُهُ بِهِ انشاءاللہ بِإِذْنِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اسے اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے حج بیت اللہ کا رزق عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان یہ چند ایک اعمال تھے حج و عمرہ کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے رہے کافی عرصہ سے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی عمل اور ایسی دعا بتائیں کہ ہم عمرہ پہ جائیں، مکہ مدینہ جائیں۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے احادیث سے آپ مومنین کی خدمت مبارک میں حج اور عمرے کے لیے جانے کے لیے چند ایک وظائف کیے ہیں، بتائے ہیں۔ آپ مومنین سے یہی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے محبت خانہ کعبہ میں زیارت کے جتنا شوق رکھتے ہیں، اس شوق میں آپ مومنین کو گروپس میں، فیملی میں، سبھی کو یہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی برکت سے مومنین عمل کریں، ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو۔ جب وہ نصیب ہوگی زیارت تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ مومنین کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد کربلا کی طرف ہم نکلیں گے، شب جمعہ بھی ہے آج، تو آپ سبھی کے لیے شہنشاہ وفا اور سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی عمرہ اور خانہ کعبہ مکہ مدینہ کی زیارات کی دعا مانگیں گے کہ خدا ہم سب کو اپنے اس پیارے گھر کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بقی علیہ السلام کی زیارت کا رزق عظیم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔